کہ اگر تم میری نعمتوں پر شکر ادا کرو تو میں ان کو مزید بڑھا دوں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم نے میری نعمتوں کو کھایا بھی، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور پھر کفر کا ارتکاب کر بیٹھے، میرے احکام سے انکار کر بیٹھے، ان عذابی لشدید، تو پھر یہ بات یاد رکھنا کہ میری پکڑ بھی بڑی سخت پکڑ ہے، میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ تو فرمایا کہ یہ دونوں حالات ہیں، ایک تنگی کے حالات، ایک خوشحالی کے حالات۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم، فرمایا ان دونوں حالات سے مقصود، زندگی کے مقصود جو ہے وہ تمہیں آزمانا ہے، آزمائش ہے، ایک امتحان ہے۔ یہ دنیا ایک امتحان گاہ ہے، اس کے اندر ہر لمحہ ہر گھڑی ہم جو گزار رہے ہیں یہ امتحان کی صورت میں ہمارے سامنے درپیش ہے، امتحان ہے۔ تو زندگی کا تو معلوم ہوتا ہے کہ امتحان ہے، کہ اللہ رب العزت دیکھنا چاہتا ہے کہ ثواب کی طرف کون جاتا ہے اور میرے عذاب کو کون دعوت دیتا ہے۔ لیکن موت سے آزمائش کس طرح مقصود ہے؟ موت سے آزمائش اس صورت میں مقصود ہے کہ اللہ رب العزت دیکھنا چاہتے ہیں کہ تمہارا خاتمہ بالخیر کس بات پر ہوتا ہے، خاتمہ بالخیر کس بات پر ہوتا ہے۔ والموت، تمہیں موت کس حال میں آئی اور تمہاری موت نے تمہیں کہاں لا جا کر چھوڑا۔ موت کی وہ نازک گھڑیاں کہ جس کے اندر انسان ایمان اور کفر کے درمیان کھڑا ہوتا ہے اور شیطان اس کو دعوت کفر دے رہا ہوتا ہے، اس کے اندر تمہارا رویہ کیا ہوتا ہے، اس بات کا انحصار انسان کی زندگی پر ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے موت اور حیات اس لیے تخلیق کیا تاکہ ہم تمہیں آزمائیں۔ اب اس آزمائش کا مقصد کیا ہے، سبب کیا ہے؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ ہم یہ دیکھیں کہ تم میں سے اچھا عمل کون کرتا ہے۔ زندگی کے یہ لمحے جو ہم نے تمہیں عطا کیے ہیں، اس کے اندر اللہ رب العزت کی فرما برداری میں کون آتا ہے، اس کی رضا والے اعمال کون کرتا ہے، اس کو یاد کون کرتا ہے۔ تو صاحب یہ زندگی ایک آزمائش ہے، اس آزمائش سے ہر ایک کو گزرنا پڑتا ہے۔ اب تمام لوگوں کی آزمائش، تمام لوگوں کی امتحان گاہ وہ ایک طرح سے نہیں ہوتی، تمام لوگوں کا پرچہ ایک جیسا نہیں ہوتا، ہر انسان سے اس کی استطاعت کے مطابق امتحان لیا جاتا ہے، ہر انسان سے اس کی بساط کے مطابق امتحان لیا جاتا ہے۔ جو بچہ پہلی کلاس میں پڑھتا ہو کہ اگر تم میری نعمتوں پر شکر ادا کرو تو میں ان کو مزید بڑھا دوں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم نے میری نعمتوں کو کھایا بھی، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور پھر کفر کا ارتکاب کر بیٹھے، میرے احکام سے انکار کر بیٹھے، ان عذابی لشدید، تو پھر یہ بات یاد رکھنا کہ میری پکڑ بھی بڑی سخت پکڑ ہے، میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ تو فرمایا کہ یہ دونوں حالات ہیں، ایک تنگی کے حالات، ایک خوشحالی کے حالات۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم، فرمایا ان دونوں حالات سے مقصود، زندگی کے مقصود جو ہے وہ تمہیں آزمانا ہے، آزمائش ہے، ایک امتحان ہے۔ یہ دنیا ایک امتحان گاہ ہے، اس کے اندر ہر لمحہ ہر گھڑی ہم جو گزار رہے ہیں یہ امتحان کی صورت میں ہمارے سامنے درپیش ہے، امتحان ہے۔ تو زندگی کا تو معلوم ہوتا ہے کہ امتحان ہے، کہ اللہ رب العزت دیکھنا چاہتا ہے کہ ثواب کی طرف کون جاتا ہے اور میرے عذاب کو کون دعوت دیتا ہے۔ لیکن موت سے آزمائش کس طرح مقصود ہے؟ موت سے آزمائش اس صورت میں مقصود ہے کہ اللہ رب العزت دیکھنا چاہتے ہیں
کہ تمہارا خاتمہ بالخیر کس بات پر ہوتا ہے؟ خاتمہ بالخیر کس بات پر ہوتا ہے؟ والموت، تمہیں موت کس حال میں آئی اور تمہاری موت نے تمہیں کہاں لا جا کر چھوڑا؟ موت کی وہ نازک گھڑیاں کہ جس کے اندر انسان ایمان اور کفر کے درمیان کھڑا ہوتا ہے اور شیطان اس کو دعوت کفر دے رہا ہوتا ہے، اس کے اندر تمہارا رویہ کیا ہوتا ہے؟ اس بات کا انحصار انسان کی زندگی پر ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے موت اور حیات اس لیے تخلیق کیا تاکہ ہم تمہیں آزمائیں۔ اب اس آزمائش کا مقصد کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ ہم یہ دیکھیں کہ تم میں سے اچھا عمل کون کرتا ہے۔ زندگی کے یہ لمحے جو ہم نے تمہیں عطا کیے ہیں، اس کے اندر اللہ رب العزت کی فرما برداری میں کون آتا ہے، اس کی رضا والے اعمال کون کرتا ہے، اس کو یاد کون کرتا ہے؟ تو صاحب یہ زندگی ایک آزمائش ہے، اس آزمائش سے ہر ایک کو گزرنا پڑتا ہے۔ اب تمام لوگوں کی آزمائش، تمام لوگوں کی امتحان گاہ وہ ایک طرح سے نہیں ہوتی، تمام لوگوں کا پرچہ ایک جیسا نہیں ہوتا، ہر انسان سے اس کی استطاعت کے مطابق امتحان لیا جاتا ہے، ہر انسان سے اس کی بساط کے مطابق امتحان لیا جاتا ہے۔ جو بچہ پہلی کلاس میں پڑھتا ہو